بطور فضیل ابن عیاض، فضیل ابن عیاض کے قول کے مطابق لو کانت لی دعوت مستجابہ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیتا کہ فضیل ایک دعا تم مانگو، تمہاری ایک دعا، تمہاری صرف ایک دعا ہم قبول کریں گے، کہتے ہیں تو میں اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ دعا کرتا اللہ تعالیٰ جو ہم پر حاکم ہے اس کی اصلاح کر دے۔ ہاں، یہ بہت بامعنی لفظ ہے دوستو، اس کو سمجھیں پہلے، کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اگر مجھے معلوم پڑ جاتا، اللہ اختیار دے کہ فضیل تمہیں ایک دعا کی اجازت دیتے، جو چاہو مانگو ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، تو فضیل کہتے ہیں میں اپنے لیے نہ مانگتا، حالانکہ پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنے لیے نہ مانگتا، بیوی بچوں کے لیے نہیں، مال و دولت نہیں، میں دعا کرتا کہ اللہ یہ جو ہمارا حاکم ہے اس کی اصلاح کر دے۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے لیے دعا مانگیں گے تو اس کا مفاد صرف ہمارے تک رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ بادشاہ کو کی اصلاح کر دیا تو پوری ملک کے باشندوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں الدین والنصیحہ، یہ ہے خیر خواہی۔ فضیل بن عیاض الحمدللہ یہ بہت پائے کے آدمی ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے استادوں میں سے ہیں، اور یہ بڑے نمایاں انسان تھے، خراسان کے رہنے والے تھے، اپنے علاقے کے سب سے بڑے ڈاکو تھے، یہ سب سے بڑے ڈاکو، جیسے اپنے یہاں کہتے ہیں کہ کوئی جنگل میں کیا چمپل کی گھاٹی میں چھپا ہوا ہے نا، کہتے ہیں یہ وقت کے سب سے خطرناک ڈاکو تھے، اور کسی لڑکی سے ان کے آپس میں حرام تعلقات ہو گئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بڑی عبرتناک ان کی داستان ہے، لیکن اختصاراً بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اسلاف کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ یہ سب سے بڑے ڈاکو، اور کسی لڑکی سے ان کا ناجائز تعلق ہوا، دونوں کی سیٹنگ ہوئی، یہ رات کو اس کے گھر کے قریب چلے گئے، لیکن لڑکی کو باہر نکلنے کا موقع نہ لگا، یہ انتظار کرتے رہے۔ آخر میں جب اندازہ لگ گیا کہ اب وہ نہیں نکل سکتے اور اوپر بالا کھانے پر رہتے ہیں، تو پڑوسی کا جو گھر تھا، دیہات میں گھر ملے رہتے ہیں، ایک گھر کے اوپر چڑھ جاؤ تو دوسرے جانا آسان، تو چڑھ کر کے اور آگے گئے، اور قریب تھا کہ اس لڑکے گھر میں گئے، اچانک کوئی اللہ کا بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا سورہ حدید کی آیت أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، سورہ حدید کی آیت۔ کلمہ پڑھنے والے، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تیرا دل دہل جائے، قرآن سن کر کے تیرے روکٹے کھڑے ہو جائیں؟ ابھی وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر، یہ ایسی چیز تھی کہ ان کے دل پر اثر کر گئی۔ جا رہے تھے اوپر، آیت سنی تو بلا یا ربی قد آنا، اے اللہ آ گیا وقت۔ کہاں جا رہے تھے، قرآن پاک کی ایک آیت نے بالکل بدل دیا۔ فوراً توبہ کیے، وہاں سے نکل گئے، ٹھان لیا کہ نہیں اب اس کا پیچھا نہیں کریں گے۔
حرام کام نہیں کریں گے. وہاں سے نکل گئے. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان پر مہربانی کی. وہاں سے نکلے, جنگل میں رہتے تھے, جا کر کے کسی جھاڑی میں چھپے ہوئے تھے. یہ رات کا وقت تھا اور جھاڑی میں چھپے ہوئے تھے, لوٹ مار کر گئے تھے. کہتے ہیں اتنے میں کوئی قافلہ ادھر سے آ رہا تھا. قافلے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی بہت تھک گئے ہیں, یہیں کہیں پڑاؤ ڈال کر کے آرام کر لیتے ہیں, پھر صبح نکلیں گے. تو دوسرا کہتے ہیں نہیں, یہ فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے, یعنی اس علاقے میں وہ ڈاکو چھپ کر کے کہیں رہتا ہے. ہم لوگ کہیں آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو کوئی ایسا نہ ہو ہم پر حملہ آور ہو جائے. اور کون سن رہا تھا؟ یہ فضیل ابن عیاض سن رہے تھے. اللہ اکبر. جب یہ سننے لگے, سنے تو پہلا جھٹکا تو قرآن کی آیت, لیکن ایک گناہ سے بچے تو اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ سے بھی بچا رہا ہے. ہاں, یہی ہے نیکی کا مطلب. گناہ کو چھوڑ دینا کتنا بڑی نیکی, اللہ کے ڈر سے چھوڑا. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اللہ کا نام, اللہ کا حکم, اللہ کا فرمان آ جانے کے بعد اتنا سال گزر گیا سمجھتے ہوئے اس مومن کو ابھی فکر نہیں پیدا ہوئی کہ اپنی اصلاح کرے. وہاں سے بھگی. جب ڈاکو جب سنا قافلے والوں سے نہیں یہاں نہیں جاتے, یہ اس کا علاقہ ہے. کس کا؟ کہیں حملہ کر دے گا تو سارا مال چھین لے گا. فضیل ابن عیاض سن رہے تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے تیری مخلوق بھی ڈر رہی ہے. سید کے دل سے وہیں کہنے لگا اللہم انی قد تبت الیک وجعلت توبتی مجاورۃ البیت الحرام. اللہ ہم نے آج اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لیا. دیکھو یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور دعا بھی کیسے, توبہ بھی کیسے. اللہم انی تبت الیک وجعلت توبتی مجاورۃ البیت الحرام. اللہ آج سے ہم نے ساری گناہوں سے توبہ کر لیا, اور ہماری توبہ کا کفارہ یہ ہے میں زندگی بھر تیرے گھر خانے کعبہ میں رہ کر کے تیری عبادت کروں گا. ہاں, اس طرح سے انہوں نے آ کے بیت اللہ کے اندر رہ کر کے ایک عرصے تک, اور اسی اسنا میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم حاصل کرنے کا شوق دے دیا. پھر عالم کیسے بنے؟ علم حاصل کرنے کا شوق کس کے اندر پیدا ہوا؟ فضیل ابن عیاض اپنے وقت کے سارے ائمہ کے استاد, بڑے بڑے استاد. عبداللہ مبارک یہ ہو, اللہ اکبر. اس لیے عبداللہ ابن مبارک بڑی عبرتناک بات کہتے تھے کہ ان الفضیل ابن عباس صدق اللہ. یہی ہے دوستو, فضیل ابن عیاض نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تو سچا کر دکھایا. کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہم انی تبت الیک وجعلت توبتی مجاورۃ البیت الحرام. جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. ان الفضیل ابن عیاض صدق اللہ, اللہ سے جو وعدہ کیا اللہم انی تبت الیک, وعدہ سچا کیا تو فأجری الحکمت والا لسان ہے. اللہ نے ان کو اس قدر ان پر مہربانی کی, ان کی ایفائے عہد
اور سچائی کا جو معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا اچھا کیا کہ اللہ نے ان کو بڑا سے بڑا علم دیا، بڑا عالم بنایا، اور حکمت اور نصیحت کی باتیں ان کی زبان پر اللہ نے جاری کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا کثیرا۔ اللہ نے یہ ان پر کرم کیا، کہنے لگے فَالْفُضَيْلُ مِمَّن نَفَعَهُ عِلْمُهُ، فضیل اور خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے علم سے فائدہ اٹھایا۔ اور بڑی اللہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اتنا علم، اتنا زہد، اتنا تقویٰ ہونے کے باوجود علم والوں کی قدر کتنی، وہ بڑی عجیب سی داستان ہے۔ انہوں نے خود بتایا کہ میں نے خواب دیکھا۔ کون؟ فضیل بن عیاض کہتے میں نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بازو میں ایک جگہ خالی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو ان کا اخلاص اور علماء نوازی، ایک جگہ خالی، کہاں؟ اللہ کے رسول کے بازو میں۔ کہتے میں اٹھا اور جا کر کے وہاں بیٹھنا چاہا تو اللہ کے رسول نے روک دیا، منع کر دیا، فضیل تم یہاں نہیں بیٹھو۔ یہ جگہ ابو اسحاق خضاری رحمت اللہ علیہ کے لیے، ہاں؟ کہتے ہیں کہ میں ہٹ گیا اور وہاں وہ بیٹھ گئے۔ فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے جب خواب بیان کیا تو یہ ہوا، بعد ائمہ نے تعبیر کی، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ فضیل کان رجل لنفسہ وابو اسحاق کان للامہ یا للناس۔ فضیل ابن عیاض عالم تو تھے لیکن عالم سے کہیں زیادہ عابد اور زاہد تھے۔ کیوں؟ انہوں نے قسم کھائی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ اپنے توبہ کا جو آج تک میں نے برائیاں کی ہے اس کے کفارے میں نے توبہ کے بعد یہ فیصلہ کہ تیرے گھر میں زندگی گزاروں گا۔ سمجھ گئے نا؟ اور ابو اسحاق وہ محدث تھے۔ کیا تھے؟ محدث تھے۔ اور محدث جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارا مقام کتنا بھی اونچا ہو لیکن ابو اسحاق کا مقام ہم سے بھی اونچا ہے۔ کیوں؟ اپنے علم سے اللہ کے مخلوق کو جتنا وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، میں اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں کو اتنا فائدہ نہیں۔ عبادت ہماری اپنی ہوتی ہے اور ابو اسحاق کا جو علم تھا وہ دوسروں کے لیے تھا۔ بہرحال یہی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہتے تھے لو کانت لی دعوت مستجابہ، اگر مجھے اللہ اختیار دیتا کہ تم ایک دعا کرو، تمہاری ایک دعا ہم قبول کریں گے، تو کیا کہتے؟ ما جعلتها الا فی السلطان، ہم اپنے لیے نہ مانگتے بلکہ وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے حاکم اس کے حق میں دعا کرتے، اللہ میری دعا قبول کرے کہ میں کہتا ہوں اس بادشاہ کو، میرے حاکم کو اچھا بنا دے۔ کیوں؟ اس کے اچھے ہونے سے پورا ملک اچھا بن جائے گا، اس کی اچھائی سے، صلاح و تقویٰ سے پوری ملک کے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ اور ہم کتنے بھی اچھے ہو جائیں گے تو ہم سے اپنی ذات کا فائدہ پہنچے گا، لیکن لوگ یہ کہتے یہ اہل سنت والجماعت کا منہج تھا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔